أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز، چھوٹی چیز یعنی اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، اس سے اللہ تعالی نہیں شرماتے، حیا نہیں فرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یقین جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مطلب ہے اللہ کا اس مثال سے؟ یضل بہ کثیرا، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت گمراہ کرتے ہیں بہت سارے کو اس مثالوں کے ذریعے سے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو اس سے ہدایت دیتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے، مگر فاسق لوگوں کو۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں کا تذکرہ، ان کا انجام، اور پھر جنت کے اندر جو مسلمانوں کے لیے انعامات ہیں، اکرامات ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آیت نمبر 23، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس شبے کا جواب دیا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ شریف یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لے کے آئے ہیں، تو پھر ایسے کر لو کہ اس کا مقابلہ کر لو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ جیسے کوئی کہے کہ جی میں بڑا کام کر لیتا ہوں، فلانا کام کر لیتا ہوں، کہتے ہیں یہ میدان ہے، کام کر لو۔ یا کوئی کہے جی میں اتنے گز لمبی چھلانگ مار لیتا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ میدان ہے، یہ گز ہے، چھلانگ مارو، دیکھ لیں پتہ چل جائے گا۔ تو کافروں کو بھی کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تم بھی تو جیسے نبی علیہ السلام انسان ہیں، بظاہر تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو تو وہ مانتے نہیں تھے، تو بظاہر تمہاری طرح یہ بھی انسان ہے، تو ٹھیک ہے تم مقابلہ کر لو، پتہ چل جائے گا کہ تم اچھے ہو یا یہ اچھے ہیں، یا تمہارا کلام اچھا ہے یا ان کا کلام اچھا ہے، اور اگر یہ ان کا اپنی طرف سے کلام ہوا تو تم تو زیادہ فصیح بلیغ ہو، مقابلہ کر لو۔ بہرحال اس مقابلے سے وہ عاجز آ گئے۔ تو چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تم ہی نہ مانو تو بہانے ہزار، ماننے کو تو وہ تیار نہیں تھے، ضد پہ ضد، ہٹ درمی پہ ہٹ درمی، تو انہوں نے ایک اور اعتراض نکال ڈالا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کبھی مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں، کبھی مکھی کی مثال بیان کرتے ہیں، تو جو بڑا ہوتا ہے، جو صاحب مروت ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، تو جو اس کے کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، حقیر چیزوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں،
آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی بڑا ہے اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا وہ گندی نالیوں کی کہانیاں سنانا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا تو اتنا شریف معزز آدمی ہے تو کیسے باتیں کر رہا ہے. جس طرح یا پھر ایک دیندار آدمی ہو اور اگر وہ فضول اگر قسم کی باتیں شروع کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے یار تو معزز آدمی ہے, اپنے آپ کو پہچانے تو کیسی باتیں کر رہا ہے. تو کافر بھی نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض کرنے لگے, قرآن پر اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو کافروں کا اعتراض یہ تھا, پہلے اعتراض سمجھ لیں. کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ, کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو ہے نا وہ حقیر حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کلام اللہ جو اللہ ہیں, جو بڑے ہیں, سب کا اللہ اکبر سب سے بڑے ہیں اللہ, تو وہ حقیر چیزوں کی مثال کیوں بیان فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. اب جواب سمجھیں کہ حقیر چیزوں کی مثال اس لیے کہ کافر خود حقیر ہے, کافر حقیر ہے. تو کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. حقیر چیز کو سمجھانے کے لیے, چھوٹی چیز کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چیز کی مثال دے کر اس کو سمجھایا جاتا ہے. چھوٹی چیز کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی بڑی مثال دے دے تو کہتے ہیں یہ کتنا, اس کی کیا, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, یہ کوئی مماثلت نہیں بنتی, آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. تو جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو اسی کی مثل, اسی کے برابری کی چیز کی جو ہے نا مثال دے کے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسی ہے, یہ تم کر لو, یہ ویسی ہے. تو اللہ رب العزت کافروں کو سمجھانے کے لیے, چونکہ کافر خود حقیر ہے, پھر دنیا کو سمجھانے کے لیے, دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, تو اس دنیا کو حقیر دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت حقیر چیزوں کی مثال بیان فرماتے ہیں. اور اس میں کوئی عیب اور کوئی عار کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی اس کو عیب نہ سمجھا جائے, عیب نہیں ہے. ایک بات یہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم آ گیا, جو بھی حکم آ گیا, تو مسلمان اس بات کو یقین کرتے ہیں, اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ یہی حکم حق ہے, سچ ہے, ہماری خیر اسی میں ہے. اللہ کا جو حکم ہمارے لیے جس وقت متوجہ ہو رہا ہے یہی حکم خیر کا ہے, بھلائی کا حکم ہے, اور ہماری خیر اسی کے اندر ہے, اس کے ماننے کے اندر. اور جو کافر ہوتے ہیں وہ ہیلے بانے تراشنے کی جو ہے نا کوششیں شروع کر دیتے ہیں اور مختلف قسم کی حجت بازی شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بدر کے موقع پر جب مسلمان جو ہے نا وہ مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو کافر کہتے دیکھو سامنے نظر آ رہی ہے موت, تم جا رہے ہو کدھر 313 نہتے, اس طرف 1000 اور اسلحے سے لیس, تم خود اپنے آپ کو موت کے کنویں میں ڈال رہے ہو. تو کافر بظاہر دنیاوی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا کو مقدم رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کو دنیا کو ترجیح دیتے تھے اور اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے تھے. تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کا حکم متوجہ ہو جائے, اب میرا ذہن مانے یا نہ مانے, میرا دل مانے یا نہ مانے, اسی کے ماننے میں میرے لیے خیر ہے, اللہ کا حکم ماننے ہی میں میرے لیے خیر ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, جو ایمان والے وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا حکم جو میں مان رہا ہوں اس میں میرا کتنا فائدہ ہے, میرا کتنا نقصان ہے. وہ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے, یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ماننے میں میرے لیے خیر ہے. اور جو کافر ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس میں جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا کس کا حکم ہے, دیکھتے ہیں دنیاوی مفاد ہے تو مان لیا, دنیاوی مفاد نہیں تو نہیں مانا. یہ مسلمانوں اور کافروں کا امتیازی فرق ہے. آج ہم بھی سوچ لیں کہ ہم جو اللہ کا حکم مانتے ہیں اپنا مفاد سامنے رکھ کر جو سب مفاد سامنے ہوتا ہے, جس میں مفاد ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں, جس میں مفاد نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم اپنے ایمان کے بارے میں غور کر لیں. بہرحال پھر اگلی بات فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سو کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. اب گمراہ کن کو کرتے ہیں؟ مثال دی. اب ایک مثال سے اب یوں سمجھ لیں کہ امتحان ہے, سوال ہے, استاد سب کو سمجھا رہا ہے, سب کو سمجھا رہا ہے کلاس میں. اب
بہت سارے اسٹوڈنٹس کو وہ سوال سمجھ میں آ جاتا ہے، اس سے وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. اب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی نہیں سمجھتے، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو بجائے سمجھنے کے کنفیوژن میں پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، پوری بات ان کو چونکہ توجہ سے سنتے نہیں ہیں اور اتنی صلاحیت ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، تو جو کچھ ذہن میں تھا اسی میں اور خلجان پیدا ہو گیا، خلش پیدا ہو گئی. تو یہ قرآن ہے تو سب کے لیے ہدایت، لیکن جو قرآن کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو وہی انہی مثالوں کے ذریعے جو ہے نا گمراہ، اپنے آپ کو اور گمراہ ہوتے ہیں. اور سرکشی کے اندر گمراہ ہونے کا مطلب کیا؟ اپنی سرکشی کے اندر اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کیسی مثالیں بیان کر رہا ہے، اور پھر نعوذ باللہ قرآن پر باتیں کسنی شروع کر دی، پھر نعوذ باللہ اللہ پر باتیں کسنی شروع کر دی. کیا گناہ کے اندر، گمراہی کے اندر اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سو کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں کہ جن مسلمانوں کے دل صاف ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ جب سچے دل سے ہدایت کے طلبگار جو بنتے ہیں تو اللہ اس کے ذریعے پھر بہت سو کو، مسلمانوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر ان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اور پھر فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ایک ہوتا ہے فاسق، ایک ہوتا ہے فاجر. فاسق کسے کہتے ہیں، فاجر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بات. قرآن کریم کے اندر فاسق کا لفظ یہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، گناہگار مسلمانوں کے لیے، اور زیادہ تر کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے. فاسق کا لفظ مسلمانوں کے لیے بھی بعض جگہ پر استعمال ہوا ہے، گناہگار مسلمانوں کے لیے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال قرآن کریم کے اندر کافر کے لیے استعمال ہوا ہے. اب فاسق کہتے کسے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں جو گناہ کرے اور اس پر توبہ نہ کرے اور اپنے گناہ پر جمع رہے، کبیرہ گناہوں کا اجتناب کرے، اس کو فاسق کہتے ہیں. یا کبیرہ گناہ تو نہیں کر رہا لیکن صغیرہ گناہوں پر اصرار کر رہا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا اور بار بار گناہ کر رہا ہے، ایک یہ فاسق ہے. فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاجر اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ تو کر رہا ہے، کبیرہ گناہ، لیکن خود گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کی تشہیر کا سبب بھی بن رہا ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور اس پر توبہ بھی نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں فاجر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. بدکار، اصل میں فاسق کہتے ہیں بدکار کو، گناہگار، لفظی معنی ہے جو حد سے نکل جائے. فسق اصل میں خروج کہتے ہیں، نکلنے کو. تو ہدایت کے راستے سے جو ہٹ جائے اس کو فاسق کہتے ہیں. تو فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. فاسق لوگوں کو اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو فاسق ہیں، گناہگار ہیں، جن کے دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے قرآن کا، مسلمانوں کا، تو اللہ رب العزت اس قرآن ہی کے ذریعے پھر وہ، کیونکہ اس کو مانتے نہیں ہیں تو یہ ان کی گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے، اس کا انکار کرتے رہتے ہیں. فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور ایک بات جو اکثر میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کی سمجھ جس کو نہیں ہوتی ہے اور اپنی طرف سے پھر جو قرآن کے معنی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو بغیر سیکھے سمجھے، تو وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، چونکہ وہ بھی فاسق ہے، اپنی طرف سے قرآن کے معنی بیان کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے گمراہ فرقے بھی ہیں. آپ دیکھیں وہ اپنے مسائل پر دلیل کے طور پر آپ کو قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، مروڑ توڑ کر قرآن کی آیتیں پیش کریں گے. کیوں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اسی قرآن کے ذریعے، انہی مثالوں کے ذریعے وہ لوگ بھی گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تھا اس آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. ان اللہ لا یستحیی، اللہ رب العزت بے شک نہیں شرماتے، ان یضرب کے بیان فرمائے، مثلا مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی بڑھ کر چیز کی، یعنی اس سے بھی حقیر چیز کی. فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے اللہ ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا، کیا ارادہ تھا اس مثال کے بیان کرنے سے، اس مثال سے. یضل بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ
بہت سو کو اس کے ذریعے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ نہیں فرماتا اس مثالوں کے ذریعے سے مگر بدکاروں کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه.